نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الرابع مرکب توصیفی۔ پچھلے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا جملے دو قسم کے ہیں، ایک مرکب یعنی دو قسم پر ہوتا ہے، ایک مرکب تام ایک مرکب ناقص۔ مرکب ناقص اس کو کہتے ہیں کہ جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر تو بنا ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی خبر، کوئی طلب، کوئی حکم معلوم نہیں ہوتا۔ اسی مرکب ناقص کی جو ہے وہ ایک قسم ہے مرکب توصیفی۔ تو مرکب توصیفی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم ذات کی کوئی صفت یا حالت یا کیفیت وغیرہ بیان کی گئی ہو، یعنی کوئی بھی چیز، اس میں ذات کا معنی یہاں انسان مراد نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی ذات جو کسی چیز کے نام ہوتے ہیں، مثال کرسی ہے، مسجد ہے، گھر ہے، شہر ہے، موبائل ہے، گلاس ہے، کتاب ہے، تو جو اس میں ذات کے نام ہوتے ہیں تو اس کی کوئی اچھائی صفت بیان کرنا یا کوئی برائی بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال یہاں دیکھیں، جیسے الماء العذب، میٹھا پانی۔ یہاں جو ہے الماء یہ اس میں ذات ہے، ایک ذات ہے جس کو ہم پیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ماء۔ اب اس پانی کی جو ہے یہاں صفت بیان کی گئی ہے العذب، میٹھا۔ ٹھیک ہے، الہواء البارد، ٹھنڈی ہوا۔ تو یہاں الہوا جو ایک اس میں ذات کا نام ہے، اس کی جو ہے وہ صفت بیان کی گئی ہے ٹھنڈی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح الولد المجتہد، محنتی لڑکا۔ تو یہاں الولد کی صفت بیان کی گئی ہے المجتہد سے۔ اور اسی طرح محمود الخطیب، خطیب محمود، جو مقرر محمود، یہاں محمود کی صفت بیان کی گئی ہے خطیب سے۔ تو جس میں دوسرا لفظ پہلے لفظ کی کوئی اچھائی بیان کرے یا کوئی برائی بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں مرکب توصیفی کی جو ہے وہ کچھ احکام بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ یعنی جو پہلے آئے اس کو موصوف کہتے ہیں، جو دوسرا آئے اس کو صفت کہتے ہیں۔ یعنی جو اس میں ذات ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو اس ذات کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو عربی زبان سیکھنے کے لیے ظاہر ہے کوئی چیز ذکر کرنا پڑے گا، تو اس کی آپ کو کوئی اچھائی یا کوئی برائی بیان کرنی ہوگی۔ تو جب تک آپ اس مرکب توصیفی کے بارے میں اچھی طرح نہیں پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے یہ کتاب بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں صرف و نحو کے عموماً نحو کے قواعد کو انتہائی آسان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مرکب یعنی موصوف ہمیشہ اس میں ذات ہوتا ہے، یعنی جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ اس میں ذات ہوتا ہے، اور صفت عموماً جو ہے وہ اس میں صفت ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب یہاں اس جو دوسرا قانون جو یہاں پر انہوں نے بیان فرمایا ہے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں نیچے حاشیے میں۔ یعنی پہلا جو انہوں نے بتایا تھا کہ موصوف عموماً جو ہے وہ اس میں ذات ہوتا ہے، اس کو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں ذات سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی چیز کی وجود کو بتائے، کوئی بھی چیز ہے اس کے وجود کو بتائے۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں آپ نے پڑھ لیا الماء، الہوا، الولد، محمود، یہ چیزیں جو ہے وہ اس میں ذات ہیں۔ یہ پانی، ہوا، لڑکا اور محمود، ان چیزوں کے وجود پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے اس میں ذات سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی چیز کی وجود بتائے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے فرمایا اوپر دوسرا لفظ پڑھا تھا کہ صفت جو ہے وہ عموماً اس میں صفت ہوا کرتا ہے، یعنی اس میں صفت کسی چیز کی اچھائی، برائی، حالت، کیفیت اور صفت پر دلالت کرے۔ کسی بھی چیز کی کوئی اچھائی بیان کر رہا ہے یا برائی بیان کر رہا ہے یا اس کی حالت بیان کر رہا ہے، اس کی کیفیت بیان کر رہا ہے، تو جو چیز کسی اس میں ذات کی اچھائی، برائی، حالت یا کیفیت بیان کرے اس کو نحو کی اصطلاح میں اس میں صفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے العذب، میٹھا، البارد، ٹھنڈا، المجتہد، محنتی، الخطیب، خطیب، یہ چاروں الفاظ حالت اور کیفیت بتا رہے ہیں۔
اب العذب پانی کی حالت بتا رہے کہ پانی میٹھا ہے، البارد کہ پانی ٹھنڈا ہے، المجتہد کہ لڑکا محنتی ہے، الخطیب کہ وہ خطیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صفت اس کو کہتے ہیں جو کسی کی اچھائی برائی حالت یا کیفیت پر دلالت کرے۔ اس میں صفت کی 5 قسمیں ہیں، یعنی عموماً یاد رکھیں کہ صفت انہی 5 وزن میں سے کسی ایک کے ساتھ آتا ہے۔ صفت کے عموماً انہی 5 چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی صفت لائی جاتی ہے۔ جب بھی آپ کسی کی صفت لائیں تو وہ ان 5 میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا۔ نمبر 1 اسم فاعل، یعنی اسم فاعل، جیسے صفت ہمیشہ یا تو کبھی اسم فاعل ہوگا، جیسے عالم، ٹھیک ہے، جو اسم فاعل کی گردان آپ نے پڑھا ہوگا صرف میں، اور نہیں پڑھا تو انشاءاللہ اس میں صرف کے اسباق بھی ہمارے اپلوڈ ہو رہے ہیں، اس سے آپ استفادہ کر لیجئے۔ اسم مفعول جیسے معلوم، یہ معلوم یہ بھی ایک صفت ہے۔ صفت مشبہ جیسے علیم جاننے والا، یہ بھی ایک صفت ہے۔ نمبر 4 اسم تفضیل جیسے اعلم بہت زیادہ جاننے والا۔ نمبر 5 اسم مبالغہ جیسے علام اور علامۃ یعنی بہت زیادہ جاننے والا۔ تو آگے ایک اصول آپ کو بیان فرمایا کہ صفت عموماً انہی اسماء صفات سے لائی جاتی ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے 5 اسماء صفات بیان ہوئے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، صفت مشبہ، فرمایا کہ صفت عموماً انہی اسماء صفات سے لائی جاتی ہے، مگر کبھی صفت کے لیے جملہ یا شبہ جملہ بھی آتا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ہوتا ہے وہ موصوف ہے، تو اس کی صفت جو ہے وہ مکمل جملہ ہوتا ہے، وہ جملہ یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرے قانون جو آپ کو یہاں بتایا تھا کہ موصوف اسم ذات اور صفت عموماً اس میں صفت ہوا کرتا ہے، تو اس قانون کی اب تک کی یہ وضاحت فرما رہے تھے نیچے حاشیے میں۔ اب یہاں تیسرا اصول یاد رکھیں۔ تیسرا اصول فرمایا کہ مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت کے درمیان حسب ذیل باتوں میں پوری مطابقت ضروری ہے۔ حسب ذیل باتوں میں یعنی مطابقت ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اعراب میں یعنی آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے الماء العذب، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ الماء موصوف ہے، العذب صفت ہے، تو دونوں کا اعراب ایک ہونا چاہیے، یعنی الماء کے آخر میں پیش ہے تو العذب کے آخر میں بھی پیش ہونا چاہیے۔ الماء کے اوپر اگر آخر میں زبر آ جائے تو اس کی جو صفت ہے اس میں بھی زبر ہونا چاہیے۔ الماء کے اندر آخر میں زیر آ جائے تو اس کی صفت میں بھی زیر ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اعرابی حالت یعنی زبر زیر پیش کی جو حالت جو ہے موصوف کی ہوگی وہی حالت صفت کی ہوگی، یہ پہلا اصول۔ دوسرا یاد رکھیں، یہاں دوسری اصول بھی یہ یاد رکھیں کہ تعریف و تنکیر میں، یعنی تعریف و تنکیر پیچھے گزر چکے ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ مثال موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہونی چاہیے، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہونا چاہیے، لہذا ان دونوں باتوں میں ایک دوسرے کا مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا اصول یہ یاد رکھیں تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث کا مطلب یہ مذکر اور مؤنث ہونا۔ موصوف اگر مذکر تو صفت بھی مذکر، ایسا نہیں ہوگا کہ موصوف مؤنث ہے تو صفت مذکر ہو یا موصوف مذکر ہے تو صفت مؤنث ہو، نہ، بلکہ موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث، تو ان چیزوں میں بھی مطابقت ضروری ہے۔ واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر موصوف اگر مفرد ہے، موصوف مفرد تو صفت بھی مفرد۔ تثنیہ کا مطلب یہ ہے کہ موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ، جمع کا مطلب یہ ہے کہ موصوف جمع تو صفت بھی جمع، لہذا افراد تثنیہ اور جمع میں بھی موصوف صفت کے درمیان مطابقت ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں بتایا ایک اصول اس سے مستثنیٰ ہے، وہ یہ ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو، یعنی انسانوں کے علاوہ جیسے چیزیں ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، گلاس ہے، کلاس ہے، دیوار ہے، گھر ہے، درخت ہیں، ان چیزوں کی اگر موصوف جمع آ جائے تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث آ جاتی ہے۔ اس کی صفت جیسے مثال کے طور پر یہاں دیکھیں الشجرات، شجرہ، شجر کی جمع ہے، شجرتن کی، اس کی یہ جو ہے شجر انسان نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، اب اس کی جو صفت ہے الطویلۃ واحد مؤنث لائی، تو اسی طرح کئی جو جمع موصوف آ جائے جو کہ غیر عاقل کی ہو
تو جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے عموماً، لیکن کبھی کبھی مطابقت کے لیے اس کی صفت بھی جمع لائی جاتی ہے، جیسے الشجرات الطویلات بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ باتیں آ گئیں، لیکن یہاں نیچے اوپر آپ کے ایک بات آیا تھا، اعراب کی حالت ایک ہونی چاہیے، یعنی جو اعرابی حالت موصوف کی ہو تو وہی اعرابی حالت جو ہے وہ صفت کی ہونی چاہیے۔ تو یہاں تھوڑی سی اعراب کی وضاحت بیان فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اعراب لفظ کی آخری حالت کو کہتے ہیں، یعنی جو لفظ ہے اس لفظ کا جو آخری حالت ہوتا ہے، یعنی آخری حرف پر جو زبر زیر پیش ہوتا ہے اس حالت کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ 4 ہوتے ہیں، یہ اعرابی حالت جو ہے وہ کسی بھی لفظ کے اس میں 4 ہوتے ہیں۔ رفع یا تو اس کے آخر میں پیش ہوگا، نصب یا اس کے آخر میں زبر ہوگا، جر یا اس کے آخر میں زیر ہوگا، جزم یا اس کے آخر میں سکون ہوگا۔ تو یہ 4 حالتیں ہوں گی، ان چاروں حالتوں سے کوئی بھی لفظ خالی نہیں ہوگا۔ اب ان چاروں میں فرمایا کہ جر تو اسم کے ساتھ خاص ہے، یعنی جس لفظ کے آخر میں جر آ جائے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ اسم ہی ہے، فعل میں وہ جر کبھی نہیں آتا۔ اور جزم جو ہے وہ صرف فعل کے ساتھ خاص ہے، جزم فعل کے ساتھ خاص ہے، جزم اسم میں، یعنی کسی کے آخر میں جزم ہے، جیسے لم یضرب اس کے آخر میں زیر ہے یعنی جزم ہے، تو اب یہ جس کے آخر میں جزم ہوگا وہ ضرور فعل ہوگا، فعل کے ساتھ خاص ہے۔ باقی جو رفع اور نصب ہے یہ فعل اور اسم میں مشترک ہیں، اسم میں بھی زبر آ سکتا ہے، پیش آ سکتا ہے، فعل میں بھی زبر آ سکتا ہے اور پیش آ سکتا ہے۔ کہاں زبر زیر زبر پیش اور جزم فعل میں آتا ہے اس کی تفصیل آپ جو ہے وہ صرف میں پڑھیں گے۔ آگے فرمایا کہ رفع کی علامت کیا ہے، یا تو اس کے آخر میں پیش ہوگا یا 2 پیش ہوگا، اس کو کہتے ہیں رفع، حالت رفعی۔ نصب کی علامت آخر میں 1 زبر یا 2 زبر۔ جر کی علامت آخر میں 1 زیر یا 2 زیر ہوگا تو ہم کہیں گے اس کو جر ہے۔ جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، کسی لفظ کے آخر میں حرکت نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے آخر میں جزم ہے۔ اب جس اسم کے آخر میں پیش ہو تو اس اسم کو کہتے ہیں مرفوع، اور جس کے آخر میں زبر ہو تو اس کو کہتے ہیں منصوب، جس کے آخر میں زیر ہو تو اس کو کہتے ہیں مجرور۔ مثال زیدن، اب ہم نے کہا کہ یہ زید مرفوع ہے، زیدن اب ہم کہیں گے کہ یہ زید منصوب ہے، زیدن اب یہ کہیں گے کہ یہ زید کیا ہے، مجزوم ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ فتحہ، ضمہ، کسرہ ان کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں، حرکت زبر زیر پیش کو، یعنی اعراب کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے زبر زیر پیش کے ذریعے سے اعراب، اور ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف کہتے ہیں، جو الف و یا کے ساتھ آتا ہے، وہ صرف چند مخصوص جگہوں پر آتا ہے۔ تو یہ جو زبر زیر پیش والا اعراب ہوتا ہے اس کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ اور اعراب کی ایک دوسری قسم ہے جس کو اعراب بالحروف کہتے ہیں، اس میں حرفوں کے ذریعے سے ہم اس میں تعین کرتے ہیں کہ اس میں کیا اعراب ہے، اور اس کے لیے جو ہے الف واو اور یا استعمال ہوتے ہیں، الف واو اور یا، یعنی الف حالت نصبی کے لیے، واو جو ہے وہ حالت رفعی کے لیے، یا جو ہے وہ حالت جری کے لیے۔ یہ جو ہے اسماء 6 ابن، اخن، حمن، فمن وغیرہ میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ رفع کے لیے واو اور نصب کے لیے الف اور جر کے لیے یا کا استعمال ہوتا ہے۔ مگر تثنیہ میں ایک اصول اس سے مستثنیٰ ہے، فرمایا کہ تثنیہ میں الف رفع کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور نصب اور جر دونوں جو ہے نا، دونوں کے لیے یا ماقبل مفتوح استعمال ہوتا ہے۔ یعنی تثنیہ میں جب جو حالت نصبی اور حالت جری ہوگی اس کے لیے ہم ایسے لفظ لائیں گے کہ آخر میں یا ہوگا، اس سے پہلے زبر ہوگا اور نون مکسور، جیسے رجلین، ہم یہ کہیں گے کہ رجلین حالت نصبی بھی ہے اور حالت جری بھی ہے، دونوں کے لیے یہی شکل استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ نحو کے دروس میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور رجلانی جو تثنیہ ہے یہ حالت رفعی ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ تثنیہ میں حالت رفعی میں کیا آتا ہے، الف آتا ہے، جبکہ حالت نصبی اور جری میں یا ماقبل مفتوح آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے خالدین، جبکہ جمع مذکر سالم میں رفع کے لیے واو آتا ہے، جیسے مسلمون، اور نصب اور جر کے لیے یا ماقبل جو ہے مکسور آتا ہے، جیسے مسلمین، مسلمون و مسلمینا۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ اعرابی حالت بیان کر دیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ ان اصول کو آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کو یاد کریں گے تو آگے آپ کو یہ تمرین انتہائی آسان ہو جائے گا۔
جو بھی سمجھ میں نہ آئے انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔